عمران نے جلا کر ریسیور پٹخ دیا۔ اسے اس فون سے نفرت ہو گئی تھی۔ 3-4 دن سے وہ بیکار بیٹھا مکھیاں مار رہا تھا۔ اس پر کچھ تو بیکار ہی سوار تھے اور کچھ فون یوں سوار تھا کہ شہر کی ایک لڑکی نے اس سے فون پر محبت شروع کر دی تھی۔ وقت بے وقت رنگ کر کے اسے خواہ خواہ بور کرتی رہتی تھی۔ عمران نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، بس اس نے اسے فون پر محبت شروع کر دی تھی۔ اس وقت تو عمران کو خاص طور پر غصہ آیا تھا۔ اس نے رنگ کر کے ہیلو کہا، پھر جلدی سے بولی، اوہ ڈیڈی ادھر آ رہے ہیں، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پہلے تو عمران کا دل چاہا کہ ریسیور اپنے سر پر مار لے، لیکن پھر اسے ہک پر ہی پٹکنے پر اکتفا کرنی پڑی۔ شاید آدھے ہی منٹ بعد گھنٹی پھر بجی۔ عمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پھر وہی ہوگی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے مترنم سی آواز آئی۔ ہیں پھر؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، جی ہاں، میں سمجھی تھی شاید ڈیڈی اس طرف آئیں گے۔ خدارا مجھے اپنے ڈیڈی ہی کا نام اور پتہ بتا دیجئے، عمران نے گگیا کر کہا۔ ہرگز نہیں، ورنہ آپ میری محبت کا خون کر دیں گے، میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ابے او سلیمان، عمران حلق پار کر چیخا۔ جی، فون سے آواز آئی۔ آپ سے نہیں، عمران جلا کر بولا، میں اپنے نوکر کو پکار رہا تھا۔ دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز آئی۔ پھر کہا گیا، آپ اتنے بے درد کیوں ہیں؟ عمران نے ریسیور سلیمان کو تھما دیا۔ سلیمان سمجھا شاید کہیں سے اس کا فون آیا ہے۔ اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، جی۔ پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہوئے کچھ دیر تک سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر بکھلاہٹ کے آثار تھے۔ اس نے پھنسی سی آواز میں کہا، جی صاحب، میں سلیمان بول رہا ہوں۔ پتہ نہیں دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا۔ بہرحال جب وہ ریسیور رکھنے لگا تو اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیوں بے، یہ کون تھی؟ عمران نے گرج کر پوچھا۔ صاحب، میں کیا جانوں؟ صاحب کے بچے، تم نے نامحرم عورتوں سے عشق لڑا کر میرا فون نجس کر دیا ہے۔ ارے اللہ قسم صاحب، میں تو جانتا بھی نہیں۔ پھر وہی بکواس، زوڑی اور چیتا سوری اور زینہ چوری، کیا کہتے ہیں بے؟ چوری اور سینہ زوری، سلیمان جلدی سے بولا۔ ہاں پھر بول۔ میں نہیں جانتا صاحب کہ کون تھی۔ ہیں تو کیا درجنوں ہے؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ نہیں صاحب، قسم لے لیجئے۔ چوپنہا کو پڑھایا ہے تم نے؟ نہیں صاحب، نقشے کو۔ کون سے نقشے کو؟ بالکل جاہل ہے۔ ابھی نقشے نہیں، نتشے، جرمن فلاسفر نتشے۔ صاحب آپ کچھ بھول گئے ہیں، سلیمان جلدی سے بولا۔ کیا بھول گیا ہوں؟ یہی کہ آپ آج مجھے دن بھر کی چھٹی دے دیں گے، کل آپ نے وعدہ کیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، لیکن کان کھول کر سن لے، عشق وشق کا چکر چھوڑ دے۔ ابھی تیرے بال بچے بھی نہیں ہوئے ہیں، برباد ہو جاؤ گے، گیٹ آؤٹ۔ سلیمان سر کھجاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج کل عمران فلیٹ میں تنہا تھا۔ روشی نے دوسرا فلیٹ لے لیا تھا اور اب وہیں رہتی تھی۔ عمران جیسے آدمی کو برداشت کر لینا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ عمران نے اپنے گھر کی شکل مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ رحمان صاحب کا حکم تھا کہ اسے گھر میں گھسنے ہی نہ دیا جائے۔ ویسے وہ ادھر سے گزرتا ضرور تھا، پھاٹک پر رک کر چوکیدار کو غالب کے 2-4 اشعار سناتا، کنفیوشس کے اقوال دہراتا اور خود ہی کا فلسفہ سمجھاتا ہوا گزر جاتا۔ البتہ اس کے خاص نوکر سلیمان نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رحمان صاحب کی ملازمت ترک کر کے وہ بھی عمران کے پاس پہنچ گیا تھا۔ روشی کے چلے جانے کے بعد عمران نے ادارہ شادی و طلاق کا بورڈ ہٹوا دیا تھا اور اب اس کی جگہ ایک سادہ بورڈ نے لے لی تھی۔ جب وہ فلیٹ میں داخل ہونے لگتا تو اس پر چاک سے لکھ دیتا، علی عمران MSc PhD آکسن۔ جب فلیٹ سے کہیں باہر جانے لگتا تو اسے مٹا کر لکھ دیتا، سلیمان، اس نالائق کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ پڑوسی دیکھتے اور ہنستے۔ سلیمان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے مٹا دیتا۔ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض اسی حس و بیس میں پڑا ہوا تھا کہ عمران کا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے بھی یا نہیں۔ ویسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران کے لیے کوئی خاص جگہ پیدا کی گئی ہوگی، اور اس کی دانست میں ہوم سیکرٹری سر سلطان ایسے نہیں تھے کہ عمران جیسے خرد دماغ آدمی کو منہ لگاتے۔ بہرحال یہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آج کل عمران کا ذریعہ معاش کیا ہے، اور خود
عمران کا خیال یہ تھا کہ ذریعہ معاش سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی فون پر پیچھے پڑ جائے تو ذریعہ معاش کا پسماندہ کسی یتیم خانے ہی کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ فون کی گھنٹی پھر بجی اور اس نے ریسیور اٹھا کر ہانک لگائی۔ میں عمران کا باپ رحمان بول رہا ہوں۔ لیکن اب جو غور سے سنا تو وہ کسی لڑکی کی آواز نہیں تھی، بلکہ شاید کہیں سے غلط کنیکشن ہو گیا تھا۔ دو آدمی گفتگو کر رہے تھے اور عمران ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ ایک طرف سے بولنے والا یقیناً کسی تکلیف میں مبتلا تھا، کیونکہ اس کے منہ سے بار بار کراہ نکل جاتی تھی۔ میں نے آواز آئی، بددقت تمہیں فون کیا ہے۔ اف میرے ہاتھ پیر ایک کرسی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر تم نے نمبر کیسے ڈائل کیے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ پہلی آواز بمشکل تمام کرسی سمیت گھسکتا ہوا میز تک آیا، میز پر پڑی ہوئی ایک پینسل دانتوں میں دبائی اور اسی سے نمبر ڈائل کیے۔ ریسیور کو سر سے پہلے ہی میز پر گرا لیا تھا اور اب وہ جس پوزیشن میں ہے اس سے مجھے تمہاری آواز صاف سنائی دے رہی ہے اور میری گردن ٹوٹی جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ عمارت کہاں ہے۔ دوسری آواز، تم وہاں پہنچے کس طرح؟ پہلی آواز، میری گردن ٹوٹ رہی ہے، یہ پھر بتاؤں گا، کچھ کرو، کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند ہیں، ٹھہرو۔ دوسری آواز، لیکن جب یہی نہیں معلوم کہ عمارت کہاں ہے؟ پہلی آواز، ارے سنو بھی تو، ٹھہرو، میں تمہیں اس فون کا نمبر بتاتا ہوں۔ آواز آنی بند ہو گئی، لیکن عمران ریسیور کان سے لگائے رہا۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، اس کا نمبر 31860 ہے۔ ڈائریکٹری میں دیکھو کہ یہ نمبر کس کا ہے، پتہ چل جائے گا، لیکن اب یہاں فون مت کرنا، کیونکہ میں ریسیور کو کسی طرح بھی حک پر رکھ کر سلسلہ منقطع نہیں کر سکتا۔ دوسری آواز، اچھا، میں کوشش کرتا ہوں۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے جھپٹ کر ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی۔ نمبر کی تلاش آسان کام نہیں تھا، پھر بھی وہ بڑی تیزی سے وقت گردانی کرتا رہا۔ اسی دوران میں فون کی گھنٹی پھر بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی اور یہ اسی لڑکی کی آواز تھی۔ عمران برا سا منہ بنا کر بولا، ہیلو یتیم خانہ انجمن سادات۔ معاف کیجیے گا، دوسری طرف سے آواز آئی اور یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران ریسیور رکھ کر پھر ڈائریکٹری کی ورق گردانی کرنے لگا اور اس بار اسے وہ نمبر مل گیا، لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ نمبر ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری سر سلطان کے نجی ٹیلی فون کا ہے۔ عمران بڑی تیزی سے اپنا سر سہلانے لگا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی پھر بجی اور عمران سر سہلاتے سہلاتے ہاتھ روک کر اپنے سر پر تماچے مارنے لگا۔ اس بار اس نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ گھنٹی بجتی رہی اور وہ باہر جانے کے لیے لباس تبدیل کرتا رہا۔ آخر گھنٹی بجنی بند ہو گئی اور عمران میز پر سے فیلٹ ہیٹ اٹھا کر باہر آیا، لیکن وہ اس وقت بھی سائن بورڈ پر سے اپنا نام مٹانا نہیں بھولا۔ چونکہ سلیمان اندر موجود نہیں تھا، اس نے اپنا نام مٹا کر اس کا نام لکھنے بجائے لکھ دیا، اللہ کا فضل ہے۔ پھر فلیٹ کو مقفل کر کے وہ پیدل ہی اس طرف چل پڑا جہاں اس نے ایک گیراج کرائے پر لے رکھا تھا۔ گراج سے اپنی ٹوسٹن نکالی اور سر سلطان کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج سر سلطان کی طبیعت کچھ مضمر سی تھی، اس لیے وہ آفس نہیں گئے تھے۔ وہ اس وقت برآمدے ہی میں ایک آرام کرسی پر نیم دراز اخبارات کے صفحات الٹ پلٹ رہے تھے۔ آج کی خبریں پڑھ چکے تھے، دو ایک چھوٹے موٹے مضامین بھی دیکھ ڈالے تھے اور اب ایڈیٹر کے نام پڑھنے والوں کے خطوط سے گزر کر اشتہارات دیکھ رہے تھے کہ عمران کی ٹویسٹر کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی، اور پھر جب انہوں نے عمران کو دیکھا تو ان کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آنے لگے۔ تم یہاں کیسے؟ انہوں نے پوچھا۔ عمران ابھی برآمدے میں بھی داخل نہیں ہو پایا تھا۔ میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے پاس پڑوس میں کوئی بنگلہ تو خالی نہیں ہے کیا؟ سر سلطان سے چند لمحے گھورتے رہے، پھر بولے، تم مجھ سے سنجیدگی سے گفتگو کیا کرو ورنہ دونوں کان اکھاڑ لوں گا۔ خدا کی قسم میں بالکل سنجیدہ ہوں جناب، اور میری یہ پیشن گوئی ہے کہ آپ مستقبل قریب میں کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میں نہیں سمجھا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے جناب، ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ عجیب آدمی ہو، کیا بک رہے ہو؟ آپ کا فون نمبر 31860 ہے نا؟ ہاں یہی ہے، لیکن کوئی بنگلہ خالی ہے، یقیناً ہوگا۔ جب تک پوری بات نہیں بتاؤ گے، سر سلطان جملہ پورا کرنے کے بجائے اسے گھورنے لگے۔ انہیں عمران کے انداز گفتگو پر حیرت تھی، اس نے آج تک ان سے اس طرح بے تکلفی سے بات نہیں کی تھی۔
عمران کم سے کم الفاظ میں ٹیلی فون کا واقعہ دہرانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے حیرت ہے، کہیں کسی نے کسی سے مذاق نہ کیا ہو، سر سلطان نے کہا۔ آپ کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے، اس کا اعتراف تو آپ کو ہوگا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی نمبر کے 2 فون؟ یہ ناممکن ہے۔ ویسے میرے بنگلے کی پشت ہی پر ایک بنگلہ خالی ہے، تو پھر جلدی کیجیے، شاید ہمیں اس کا قفل توڑنا پڑے۔ اس کی کنجی میرے پاس ہی ہے، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ میرے ایک عزیز کی ملکیت ہے اور کرائے کے لیے خالی ہے۔ فون بھی ہے وہاں؟ نہیں، اب تو نہیں ہے، پہلے کبھی تھا۔ اچھا تو میں بنگلے کی پشت پر چلتا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ سر سلطان اٹھ کر اندر چلے گئے۔ عمران بنگلے کی پشت پر آیا۔ دوسرے بنگلے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ عمران نے ٹیلی فون کے تاروں پر نظر ڈالی اور ہونٹوں کو دائرے کی شکل دے کر سر ہلانے لگا۔ اتنے میں بنگلے کی کنجی اس کے پاس پہنچ گئی۔ سر سلطان خود نہیں آئے تھے، کنجی ایک نوکر کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ صاحب سے کہہ دو خود تشریف لائیں، عمران نے کہا۔ میں کیسے کہوں صاحب؟ نوکر بولا۔ ٹھہرو، عمران نے جیب سے نوٹ بک نکالی، اس پر کچھ لکھا اور کاغذ پھاڑ کر نوکر کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا۔ نہیں کہہ سکتے تو یہ انہیں دے دینا، جلدی کرو۔ نوکر چلا گیا۔ عمران مستبرانہ انداز میں وہیں ٹہلتا رہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے اور وہ بار بار اس تار کی طرف دیکھنے لگتا تھا جو سر سلطان کے بنگلے کے تار کے کھمبے سے دوسرے بنگلے کی دیوار تک پھیلا ہوا تھا۔ اسے تقریباً 3 یا 4 منٹ تک سر سلطان کا انتظار کرنا پڑا۔ سر سلطان آئے ضرور، مگر کچھ جنجلائے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کسی نے مذاق کیا ہوگا، انہوں نے کہا۔ مگر یہ ملاحظہ فرمائیے، عمران اوپر کی طرف انگلی اٹھا کر بولا۔ اس سلسلے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے وائر پول سے یہ کنیکشن کیسا؟ اوہ ہو، سر سلطان کے ہونٹ حیرت سے کھل گئے۔ پھر وہ عمران کی طرف خالی ذہنی کے سے انداز میں دیکھتے رہنے کے بعد بولے، بڑی عجیب بات ہے۔ بس اب آئیے، عمران دوسرے بنگلے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں چکر کاٹ کر بنگلے کے برآمدے کے سامنے پہنچے اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے ایک بار پھر سر سلطان کی آنکھوں سے حیرت جھانکنے لگی۔ ہیں، یہاں تو قفل پڑا ہوا تھا، وہ بربرائے۔ عمران ان کی طرف دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب سر سلطان کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ عمران نے صدر دروازے پر رک کر اس کے بولٹ کو غور سے دیکھا اور جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ پھر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سر سلطان خاموش تھے۔ ذرا ان نشانات کے خیال رکھیے گا، عمران نے گرد آلود فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا جس پر کسی کے پاؤں کے نشانات بہت واضح تھے۔ شاید یہ بنگلہ بہت دنوں سے خالی تھا کیونکہ اس کی دیواریں بھی گرد آلود تھیں۔ عمران پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ وہ ایک کمرے کے دروازے پر ختم ہو گئے۔ عمران رک گیا کیونکہ دروازہ بند تھا۔ اس نے مڑ کر سر سلطان کی طرف دیکھا جو اسے پہلے ہی سے گھور رہے تھے۔ کیا آپ میرے متعلق کوئی غلط بات سوچ رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، لیکن دروازہ کھولو، آپ کی اجازت سے، عمران نے آہستہ سے بربرا کر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیا جس پر رومال لپٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھل گیا اور سر سلطان عمران کو ایک طرف ہٹا کر مستبرانہ انداز میں اندر داخل ہو گئے۔ پھر دونوں ہی تحیر امیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ میز کے قریب ایک کرسی الٹی پڑی تھی اور اس کے نیچے بہت سا تازہ خون تھا۔ رسی کے ٹکڑے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن لاش، سر سلطان نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ لاش، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں، لیکن اس نے کسی کو آپ کے فون کا نمبر بتایا تھا، لہٰذا یہ آپ کے خلاف کسی قسم کی سازش ہی ہو سکتی ہے۔ میرے خلاف؟ جی ہاں، بہتر یہی ہے کہ آپ پولیس کو فون پر مطلع کر دیں۔ میں یہیں ہوں، آپ جائیے، لیکن یہاں کوئی ٹیلی فون موجود نہیں ہے۔ شاید وہ جلدی میں دیوار والا کنیکشن الگ نہیں کر سکے۔ یہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوئی ہے۔ کیا چکر ہے بھائی، میں کچھ نہیں سمجھ سکتا، سر سلطان نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ فون کر دیجئے، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ سر سلطان چند لمحے کچھ سوچتے رہے پھر وہاں سے چلے گئے۔ عمران تھوڑی دیر تک بے حس و حرکت کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر میز کے قریب آ کر اس پر جھک پڑا۔ معلوم نہیں وہ کیا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ یقیناً وہ دوڑتے ہوئے قدموں ہی کی آواز تھی اور کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔
عمران تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ یہ سر سلطان تھے۔ دروازے کے قریب آ کر وہ اچانک رک گئے اور اب ان کے انتشار زدہ چہرے پر خفت کے اثار بھی تھے، جیسے انہیں احساس ہو کہ اس طرح دوڑنا ان کی شخصیت کے آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ واقعی عمران، وہ ہانپتے ہوئے بولے، سازش؟ کیا ہوا؟ لاش کہاں؟ میرے پائیں باغ میں، چلو۔ وہ پھر تیزی سے مڑ گئے۔ عمران ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اسے سر سلطان کو اس حال میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ کسی زمانے میں ان کا فوجی کیریئر بھی رہ چکا تھا اور اب بڑھاپے میں بھی وہ کم از کم اتنے کمزور دل تو نہیں ہو سکتے تھے کہ ایک لاش دیکھ کر اس طرح بدحواس ہو جاتے۔ عمران ان کے ساتھ دوڑتا ہوا پائیں باغ میں آیا اور یہاں اس نے گلاب کی جھاڑیوں میں ایک لاش دیکھی۔ چونکہ وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اس لیے وہ چہرہ نہ دیکھ سکا، لیکن پشت میں گھسے ہوئے خنجر کا دستہ تو بہرحال صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران سر سلطان کی طرف مڑا جو کسی معصوم بچے کی طرح کھڑے پلکیں جھپکا رہے تھے۔ ان کے ستے ہوئے چہرے پر برائی کی کوئی علامت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ آپ نے فون نہیں کیا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کی نوبت ہی نہیں آئی، سر سلطان نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ لیکن عمران اس لیکن کے بعد والے جملے کا منتظر رہا، مگر سر سلطان نے اس سے آگے اور کچھ نہیں کہا۔ آپ شاید کچھ کہنا چاہتے تھے، عمران بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سر سلطان دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر لان پر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے آج سے قبل کبھی آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا۔ آخر آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہاں صرف لاش کی موجودگی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آپ قتل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ہم ادھر سے گزر کر وہاں گئے تھے، سر سلطان نے کہا۔ جی ہاں، لیکن یہ لاش اس وقت یہاں نہیں تھی۔ نہ رہی ہوگی، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ میں دراصل آپ کی پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، مجھے فون کر دینا چاہیے، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے برآمدے کی طرف چلے گئے۔ پولیس کی کارروائی ختم ہو جانے کے بعد عمران نے سر سلطان سے کہا، آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ کیا چھپا رہا ہوں؟ سر سلطان دفعتاً چونک پڑے اور ان کے چہرے کی زردی بڑھ گئی۔ مقتول آپ کے لیے گمنام تھا، قطعی گمنام تھا۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ مجرم کی اس حرکت کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ پر شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سر سلطان خاموش رہے اور عمران کہتا رہا، اگر آپ کے خلاف کسی قسم کی سازش ہے تو اسے دوسری شکل میں ہونا چاہیے تھا، یعنی آپ اس صورت میں مقتول سے نہ صرف واقف ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہوتا کہ آپ کے اور اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کی پریشانی فضول ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ وہ پھر کچھ کہتے کہتے رک گئے اور عمران موضوع بدل کر بولا، اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں خود نہیں بتا سکتا تم اس سلسلے میں کیا کر سکو گے۔ ممکن ہے کچھ کر ہی سکوں، لیکن اسی صورت میں جب کہ آپ مجھے کسی معاملے میں بھی اندھیرے میں نہ رکھیں، عمران نے کہا۔ سر سلطان کچھ سوچنے لگے، پھر انہوں نے کہا، دیکھو عمران، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم قاتل کو ڈھونڈ نکالو۔ میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس صورت میں بھی آپ میرے کچھ سوالات کے جواب دینے پر مجبور ہوں گے۔ میں اس بے تکلفی کی معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، سر سلطان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ آہستہ خود پر قابو پا رہے تھے۔ دیر ہوئی لاش وہاں سے اٹھائی جا چکی تھی اور پولیس والے بھی جا چکے تھے۔ اس دوران میں آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، قطعی نہیں۔ کیا آپ کی ترقی کے سلسلے میں کسی دوسرے کی حق تلفی ہوئی ہو؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ پھر بتائیے قاتل کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ عمران نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ نہ آپ کسی کے دشمن، نہ کوئی آپ کا دشمن۔ مقتول آپ کے لیے اجنبی، ایک ایسے مکان میں سے قتل کیا گیا جس کی کنجی آپ ہی کے پاس تھی، اور پھر اسے آپ کے پائیں باغ میں ڈال دیا گیا۔ آپ خود سوچئے، میں کسی الجھن میں پڑ سکتا ہوں۔ سر سلطان کچھ نہیں بولے۔ عمران بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہے ہیں۔ عمران نے کہا، آپ کے ٹیلی فون کے تار کے کھمبے سے کنیکشن لیا گیا تھا اور فون، اب آپ سوچئے کہ وہاں آخر ٹیلی فون کا ڈرامہ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ سوچیں تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قاتل یہی چاہتا تھا۔ کیا نام؟ جی ہاں، مطلب یہ کہ قاتل چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتول کسی نہ کسی کو فون ضرور کر دے۔ اس کے لیے اس نے آپ کا فون نمبر منتخب کیا۔ آہا، اچھا، میں کچھ نہ پوچھوں گا۔ ابھی میرے ہاتھ میں ایک کارڈ موجود ہے
یعنی وہ آدمی جسے فون کیا گیا تھا۔ میری ہی طرح غالباً اسے بھی ڈائریکٹری میں آپ کا نمبر دیکھ کر حیرت ہوئی ہوگی، یا نہ ہوئی ہو خدا جانے۔ لیکن تم اسے تلاش کیسے کرو گے؟ تمہیں کیا معلوم کہ مقتول نے کس نمبر پر رنگ کیا تھا؟ جی ہاں، یہ تو نہیں معلوم ہو، مگر دیکھیے میں کوشش کروں گا۔ اس کمرے میں عمران اور سر سلطان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ گھر کے دوسرے افراد کو اس حادثے کی کوئی فکر ہی نہ رہی ہو۔ اس کمرے سے ملحقہ دوسرے کمروں سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تقریباً سبھی پریشان رہے ہوں گے، لیکن وہ یہاں اس کمرے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سر سلطان ان لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ اچھا، تو اب مجھے اجازت دیجیے، عمران نے سر سلطان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اچھی بات ہے، سر سلطان نے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اٹھے، ان کے کپڑوں سے ایک چھوٹی سی تصویر نکل کر فرش پر گر پڑی اور وہ بڑی پھرتی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکے۔ عمران کا ہاتھ مسافے کے لیے پھیلا ہی رہ گیا، لیکن تصویر پر اس کی نظر پڑ ہی گئی، حالانکہ سر سلطان نے اسے اٹھانے میں جلدی کی تھی۔ عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے سر سلطان ذہنی فطور میں مبتلا ہوں۔ یہ تصویر الو کی تھی، کیمرہ فوٹو الو کی تصویر جسے شاید سر سلطان اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے عمران کی طرف چوروں کی طرح دیکھا اور جھیمتے ہوئے انداز میں مسکرا پڑے۔ اپنے معاملات آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ ایسے ہی واقعات میری کھوپڑی الٹ دیتے ہیں، میں پاگل ہو جاتا ہوں، پھر لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ میں اس تصویر کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی پشت پر خون کا چھوٹا سا دھبا موجود ہے اور شاید کچھ تحریر بھی ہے۔ سر سلطان نے ایک لمبی سی سانس لی اور آرام کرسی میں گر گئے۔ بتا سکتا ہوں، لیکن تم مجھے پاگل سمجھو گے، انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ سمجھوں گا، عمران نے کسی ایسے ناسمجھ بچے کے سے انداز میں کہا جو ہر حال میں اپنی بات منوا لینے پر تل گیا ہو۔ سر سلطان نے وہ تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ عمران ان کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تصویر کی پشت پر خون کا دھبا بہت نمایاں تھا اور ابھی اس کی رنگت میں زیادہ تبدیلی نہیں واقع ہوئی تھی، اور وہ تحریر معنی خیز بھی تھی اور مضحکہ خیز انداز میں بھی۔ صرف 3 لفظ تھے، رات کا شہزادہ۔ کسی ذہین بچے کی شرارت، عمران سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن مجھے یہ تصویر اسی لاش پر رکھی ہوئی ملی تھی، سر سلطان نے کہا۔ آج وہ بچہ رات کو سوتے وقت ضرور ڈرے گا، عمران سنجیدگی سے بولا، پھر الوؤں کی طرح دیدے نچا کر کہے گا، جناب والا، اگر یہ لاش پر ملی تھی تو آپ اسے اب تک چھپائے کیوں رہے؟ میں حقیقتاً اب صرف یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر سکتے ہو؟ سر سلطان نے کہا۔ عمران کرسی کا ہتھا کھٹکاتا ہوا رہا، کچھ بولا نہیں، لیکن وہ اب بھی سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بس اب جاؤ، دفعتاً سر سلطان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ بات کہاں سے شروع کروں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر مجھے ہی شروع کرنے کی اجازت دیجیے، عمران نے کہا۔ کیا؟ اس تصویر کے متعلق میں اپنی یادداشت پر زور دے سکتا ہوں۔ تو کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ یک بیک سر سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یقیناً۔ کیا جانتے ہو؟ یہی کہ دنیا کا ایک پراسرار ترین آدمی آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کون؟ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ دیکھیے، اب میں جا رہا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ اس کے متعلق پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس آدمی تک پہنچ ہی جاؤں جسے مقتول نے فون کیا تھا۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کے بنگلے کے آس پاس ہی منڈلا رہا ہوگا۔ عمران کو توقع تھی کہ سر سلطان اسے ضرور روکیں گے، لیکن سر سلطان نے بیٹھے ہی بیٹھے الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران اس تصویر کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ویسے اس نے اپنی دانست میں اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سر سلطان سے تصویر کے بارے میں سب کچھ اگلوا لے گا، لیکن سر سلطان اس معاملے میں بالکل ہی ٹھوس ثابت ہوئے۔ عمران نے کسی پراسرار آدمی کا تذکرہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر حیرت کے آثار ضرور پیدا کر دیے تھے، لیکن وہ خود سے کچھ کہنے کے بجائے عمران کے آگے بڑھنے کا انتظار کرتے رہے، اور عمران کو سمجھنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے رک کر بولا، لاش کی تصویریں حاصل کر کے مجھے بھجوا دیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کیپٹن فیاض سے اس مسئلے پر الجھوں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہم دونوں کے تعلقات کتنے اہم خانہ ہیں۔
پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔